السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دوسرے کی خداؤں کو اور دوسرے کی معبودوں کو تم بالکل برا بھلا مت کہو اور ان کو گالی مت دو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری دنیا کا مسلمان جو ہے آج بھی اس پر عمل کرتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے معبودوں کو، دوسرے کی خداؤں کو میرے دوستوں ہم برا بھلا نہیں کہتے، نہ ہم ان کو گالی دیتے ہیں، نہ ان کا استہزاء کرتے ہیں، اور نہ ان کو میرے دوستوں ہم برائی کے القاب سے بلاتے ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پوری دنیا کا مسلمان دوسرے لوگوں کے دھرم کے خداؤں کو اور معبودوں کو مانتا ہے میرے دوستوں، تو اسی طرح ہماری بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بھی جو ہم جس کو اللہ مانتے ہیں، جس کو ہم رسول مانتے ہیں، جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں میرے دوستوں، اس نبی کی بھی توہین اگر پوری دنیا کے اندر اگر کی جاتی ہے تو میرے دوستوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر مسلمان کا ایمان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر فاروق، جب تک کہ تم ہم سے اپنے باپ، اپنے والدین اور اپنے بیوی اور بچوں سے زیادہ محبت اگر تم نہیں کرتے ہو اور نہیں کرنے لگتے ہو، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا کہیں کا بھی رہنے والا مسلمان ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہو، جو جنت اور جہنم پر یقین رکھتا ہو، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کے اپنے بیوی اور بچوں سے زیادہ محبت کرے، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرے، تب اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے میرے دوست۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے پوری دنیا کے تمام دھرم کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے کسی دھرم کے دھرم گرو کے خلاف کوئی چیز بولا ہو، لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں میرے دوستو، سستی شہرت کے لیے، جس کو شہرت کا تقاضا ہے، جو چاہتے ہیں ہماری سستی شہرت ہو جائے، ہمیں لوگ جان جائیں، ہماری ہر طرف ہمارا پرچار ہو جائے، میرے دوستو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوا قرآن کریم، اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو ہم کو سستی شہرت مل جائے گی میرے دوست۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ دنیا والے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے اوپر، مسلمانوں کے قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر کس طریقے سے کوئی کمی نکال کر کے اس کی برائی اور بدنامی کیا جائے، تو یہ دنیا کے اندر میرے دوستوں مکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر تدبیر اختیار کرتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بی جے پی کے پروکتا نوپور شرما اور اسی طریقے سے نوین کمار جندل، یہ دونوں پروکتاؤں نے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کیے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے جمہوریت کے اعتبار سے لوکتنتر کا حوالہ دے کر کے جو احتجاج کرنا شروع کیا ہے، جو دھرنا دینا شروع کیا ہے اور اس کی گرفتاری کی جو مانگ کی گئی ہے، میرے دوستو افسوس ہوتا ہے کہ 7 سے 8 دن تک مسلمانوں نے
पुरजोर अपील की है हुकूमत हिंद से और पुरजोर एहतिजाज भी किया कि ये हमारे दिल को ठेस पहुंचाई गई है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बच्चों को गाली दो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें लानो तान करो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें मारो हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में अगर गुस्ताखी की गई, इस्लाम की शान में अगर गुस्ताखी की गई तो हम मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। नूपुर शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और ऐसे ही आगे नवीन कुमार जिंदल ने वो भी उसकी दीदा और दिलेरी देखिए कि उसने भी उसको तायद की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी हुकूमत से और हिंदुस्तानी हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत ने 7-8 दिन तक उसके कान के अंदर जो भी नहीं रेखता है मेरे दोस्तों, और एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देती है, और नतीजा ये निकलता कि हमारे इस हिंदुस्तान में एहतिजाज के बदले में अगर मुसलमानों ने किसी के ऊपर, किसी पुलिस वालों के ऊपर अगर ईंट या पत्थर फेंका है तो मेरे दोस्तों, कहाँ का ये लोकतंत्र है, कहाँ की ये जमहूरियत है कि ईंट और पत्थर के जवाब में मेरे दोस्तों AK-47 से गोली दागा जाए। और आप लोगों ने अभी देखा रांची के अंदर कि 2 लड़के इसके अंदर शहीद हो गए, तकरीबन 14 से 15 लोग इस तरह के घायल हुए हैं कि उनको भी बचने का इरादा नहीं है, और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं और घायल हैं। हालांकि आपको मालूम है कि पुरअमन एहतिजाज हो रहा था, न किसी के खिलाफ गोलीबारी की जा रही थी, न कि किसी को गाली दिया जा रहा था। पुरअमन जो एहतिजाज, हिंदुस्तान में हमारा जो जमहूरी हक है उसको मांगा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने ईंट और पत्थर के जवाब में मेरे दोस्तों गोली चलाई, जिससे एक नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने वाला ये 18-19 साल का जो लड़का है वो शहीद हो जाता है। 2 लड़के शहीद हो जाते हैं, और कुछ और ऐसे हैं जो शहीद होने के करीब। आप लोगों ने कानपुर के अंदर देखा कि कानपुर के अंदर भी मेरे दोस्तों तकरीबन 40 मुसलमानों को मुल्क से गद्दारी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अपनी हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये एहतिजाज और जो धरने हो रहे हैं, जो मुसलमान पूरे मुल्क के अंदर धरना कर रहे हैं, आखिर इसका सबब क्या है? आखिर इसका सबब ये है कि अगर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर गुस्ताखी न किए होते, या गुस्ताखी करने के बाद अगर इनको गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो मेरे दोस्तों आज ये हंगामे और आज ये लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर जो एहतिजाज और धरने हो रहे हैं, ये धरने नहीं होते। गोया कि आज जो हमारे हिंदुस्तान में हंगामा हो रहा है, इसका सारा का सारा निचोड़ और इसका सबब जो है नवीन कुमार जिंदल और नूपुर शर्मा है, और पहले ये मुजरिम है मेरे दोस्तों, न कि ये ईंट और पत्थर चलाने वाले मुसलमान नौजवान मुजरिम हैं। मैं इसको बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता कि ईंट और पत्थर को पुलिस वालों के ऊपर चलाया जाए, ये गलत है। जिन लोगों ने ये किया गलत है, लेकिन इससे ज्यादा ये गलत है कि ईंट और पत्थर के जवाब में AK-47 से गोली चलाई जाए और मुसलमानों के सीनों को छलनी कर दिया जाए। मैं इसके हक में हूँ, एहतिजाज किया जाए, फसाद न किया जाए, झगड़े न किया जाए, किसी के ऊपर पत्थर और ईंट न बरसाए जाए। पुरअमन एहतिजाज हुकूमत से हो और हुकूमत उसके बदले में इंशाअल्लाह हमारी बातों को मानेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात न मानकर, और इतने दिन मुसलमानों ने एहतिजाज किया, बात हुकूमत नहीं मानी, लेकिन जब ये बात हिंदुस्तान से बाहर पहुंचती है, गल्फ कंट्री के अंदर पहुंचती है, मुसलमान अरब ममालिक में पहुंचती है, और जब अरब ममालिक के हुक्मरानों ने और वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तानी सामान का जब बाइकाट किया
اور ہندوستان کے راجدوتوں کو بلا کر کے جب معافی مانگنے پر مجبور کیا اور یہ کہا کہ ہندوستانی حکومت معافی مانگے، تب میرے دوستو ہماری حکومت کو احساس ہوا اور پھر نوین کمار جندل اور دوسری دیگر جتنے بھی لوگ ہیں میرے دوستو ان کو سسپینڈ کرنا پڑا اور ان کو یہاں سے ہٹا دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم کسی دھرم کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ہم مسلمان اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں میرے دوستو، ہم کسی دھرم کے خلاف نہیں بولتے، لیکن آج جو ہے ہمارے دھرم کے خلاف پوری دنیا بول رہی ہے میرے دوستو۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں ہمارے مذہب کے اوپر نشانہ سادھا جا رہا ہے، ہمارے نبی کے اوپر نشانہ سادھا جا رہا ہے۔ میں حکومت سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ان کو جتنا جلد ہو سکے گرفتار کر کے ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے، تاکہ آگے کسی دوسرے شخص کو ایسی نوبت نہ آئے کہ کسی بھی دھرم کے خلاف اور دھرم گرو کے خلاف وہ زہر اگلے۔ میرے دوستو آخر میں جب باہر ممالک کے اندر جب یہ معاملہ پہنچتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جب متحد ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے صرف ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے نبی ہیں، چاہے کسی بھی ملک کے اندر رہنے والا ہو، تو میرے دوستو جب یہ گلف کنٹری اور عرب ممالک کے حکمرانوں نے اور لوگوں نے ہندوستانی سامانوں کا بائیکاٹ کیا اور احتجاج کیا، تب میرے دوستو اسے احساس ہوا اور حکمرانوں کو اور ہندوستانی حکومت کے تختہ نشینوں کو جب یہ احساس ہوا کہ پوری دنیا ہماری مخالف ہو رہی ہے، تب میرے دوستو ان لوگوں کو ان کے وحدے سے برخاست کر دیا۔ لیکن آج بھی میرے دوستو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتار کر کے اور ان کے جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دی جائے اور ہندوستانی مسلمانوں کی باتوں کو اگر مان لیا جائے تو میرے دوستو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، یہ احتجاج اور دھرنے ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن حکومت ایسا نہیں کر رہی ہے۔ اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جتنے جگہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں، چاہے وہ دلی ہو، چاہے وہ رانچی ہو، چاہے وہ مراد آباد ہو، چاہے وہ کانپور ہو، چاہے ہندوستان کا جو بھی جگہ ہو، میرے دوستو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سب سارے جھگڑے کا سبب، ان سب سارے دھرنے کا سبب جو ہے نوپور شرما اور نوین کمار جندل ہے میرے دوستو۔ سب سے پہلے ان کو گرفتار کیا جائے، اگر ان کو گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو یہ معاملہ میرے دوستو یہی ختم ہو جائے گا اور مسلمان جو ہے دھرنے کو اپنے واپس لے لیں گے۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ ان لوگوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی ہے میرے دوستو، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ذلیل کریں اور مسلمانوں کے نبی اور مسلمانوں کی نبی کی بیویوں کے اوپر سب کو شتم کریں۔ لیکن میرے دوستو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے اور یہ دنیا کے اندر مکر کرتے ہیں، اللہ اس سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر ہم لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپیہ دے کر کے اگر کسی ٹیلی ویژن کے اندر یا اخبارات کے اندر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پھیلانا چاہتے تو اتنا زیادہ نہیں پھیلتا میرے دوستو، جتنا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا کے انسان جو ہے جاننے کے لیے فکر مند ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اور پوری دنیا کا جو ہے دوسرے دھرموں کے بھی جو ماننے والے ہیں، اس وقت صرف ایک ہی نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ اخبارات ہوں، چاہے وہ رسائل ہوں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرشمہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے محمد کے نام کو اور نبی کی بیویوں کو میرے دوستوں بدنام کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے کفاروں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور ان کو پڑھنے پر مجبور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور نبی کی ازواج مطہرات کون ہیں۔
الٹا ہی میرے دوستوں ان کی تدبیریں چل پڑی۔ اس لیے آج اللہ کا ایک طریقے سے فضل و کرم بھی کہا جائے گا کہ پوری دنیا جو ہے اس کے بدلے میں اللہ کے رسول کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو جاننے کے در پہ لگ گئی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اس موقع پر بالکل پرتشدد مظاہرہ نہ کیا جائے، اینٹ اور پتھر نہ برسائے جائیں، ہاں جمہوری طریقے سے احتجاج اور دھرنے کیے جائیں اور میمورنڈم دیا جائے اور حکومت تک اپنی بات پہنچائی جائے سادہ طریقے سے، جھگڑے اور فساد نہ کر کے۔ امید ہے یہ ہمارا حق ہے، لوک تنتر ہے، ہماری بات حکومت مانے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔